السلام علیکم پیارے بھائیوں، جو ہے اس بیان کو ضرور آپ سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آنکھیں پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا بیٹا، فلاں کے ساتھ میری بیٹی غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھیں بند ہے کہ نہیں بڑھیا گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بھی پابند کیا کہ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نکاح میں دیری، کیریئر بنا رہے ہیں، کیریئر بناؤ جی، کیریئر بناتے رہو 40 سال تک۔ کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا کیریئر کے چکر میں۔ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، اچھے لوگ شادیوں کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جی؟ 30 سال کی عمر میں شادی کی، 32 سال کی عمر میں شادی کی، 35 سال کی عمر میں شادی کی، اور تم نے تو جانوروں کا دوگلا پن کیا نا۔ درختوں کی جڑیں کاٹ کے ملائیں کہ دوگلے درخت بنائیں گے، پیڑ پودوں کی جڑیں توڑ کے ملائیں کہ ہم رنگ برنگے پھول اور پیدا کریں گے۔ اللہ نے پھر تمہارا بھی انتظام کر دیا، تم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، انہوں نے بھی پھر تمہارے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا دیے کہ کسی کی اولاد، کسی کا پیٹ، کسی کی نسل کسی کے اور کے گھر کے اندر پیدا ہو کے جا کے۔ جو لوگ خدا کی فطرت سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی خدا کے حضور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسے، جتنا مرضی سرمایہ اکٹھا کر لو، جب کوئی بندہ اللہ کی دنیا سے واپس جاتا ہے نا، اس کی ایک رتی چوری نہیں کر سکتا، سارے کا سارا مال یہیں چھوڑ کے جاتا ہے واپس۔ بیٹوں کو نہیں پوچھتے، بیٹیوں کو نہیں پوچھتے۔ نکاح کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جا کے رشتہ کیوں نہیں مانگتے سیدنا فاطمہ الزہرا کا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جب بات ہوئی سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کا دل کا حال جاننے والے ہیں، اپنی بیٹی کا بھی پتہ ہے، اپنے چچا زاد بھائی کا بھی پتہ ہے، صحابہ کا بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا علی رک جاؤ، میں فاطمہ سے جا کے پوچھوں گا، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ تم کہتے ہو بیٹیوں کو پوچھنا نہیں چاہیے رشتے کے وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور متعدد جو قریبی صحابیات سے ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے پوچھو، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہ گئیں، انہوں نے پوچھا تو پتہ لگا کہ راضی ہیں، ہاں کہہ رہی ہیں، تسلی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے باپ ہیں، آخر خود تشریف لے گئے، پھر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ اگر ختیجہ زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بات اور تھی، ختیجہ نہیں ہے، بیٹا میں خود تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم راضی ہو؟ اور یہاں چودھریوں کو بلا کے پوچھو کہ بھائی جن کی شادی ہونی ان کو ملوا دو، ان کو شکل دکھا دو کم از کم کہ ان کے ساتھ زندگی گزرنی ہے۔ نہیں، جو پنچایت کا فیصلہ ہو گیا، کیا تمہاری پنچایت محمد رسول اللہ سے بڑی؟ بڑے پنچایت والے ہو میاں؟ اگر اتنے ہی زیادہ پنچایت والے ہو تو لڑکے بیچتے کیوں ہو 4 چکے میں؟ یہ بہار والوں کو پوچھو جا کے، چاہے کسی بھی مذہب کو پوچھو تو صحیح کہ لڑکیوں کی شادیاں کر کیسے رہے ہیں بہت سارے لوگ، کہ لڑکے والے کہتے ہیں پہلے اتنے لاکھ روپے نقد لاؤ گے تو پھر تمہارا نکاح ہوگا۔ غیرت سے ڈوب کے نہیں مر جاتے وہ لوگ؟ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ جہیز دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن جہیز ماں باپ کی مرضی کا۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ فلاں فلاں چیزیں دو، فلاں فلاں گاڑیاں دو، اتنا دولت دو، دھن دو؟ اتنے ہی زیادہ بھوکے ہو تو رمضان میں اعلان نہ کر دیا جائے بھی زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دو ان کو۔ ایک تو بچوں کی نکاح دیر سے کر رہے ہیں، ظالم بن رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حکومتوں کو بھی پٹی پڑھا رہے ہیں
کہ جناب اور 2 سال بڑھا دو، اور 2 سال، جتنے مرضی سال بڑھاتے رہو، یہ جو بچے گناہ کے اندر جائیں گے، یہ جو اپنا کردار خراب کر دیں گے، میں ساری پوری دنیا کی حکومتوں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی مسلمان ہندو سکھ والی بات نہیں ہے، یہ جن بچوں کی شادیاں تم روک کے رکھتے ہو، ان بچوں کو گناہ کے اوپر مجبور کرتے ہو، یہ بچے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو ان کا گنہگار کون ہے؟ کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ کیا انکار کرتے ہو اس بات سے کہ یہ انسانی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو وقت پر پوری کیوں نہیں کی جاتی؟ جو بندہ جب اس کو جائز طریقے سے جس وقت بھوک لگی ہے، اگر اس وقت اسے کھانا نہیں دو گے، اگر 4 روز بعد دو گے تو وہ چوری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی، اور ان کو تو یہاں ان کی تاکید تو کریں گے کیا، ان کو تو ان پہ بھوت سوار ہے برادری واد کا ساری دنیا پہ۔ ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، ربیہ نکاح نہیں کرنا، غلام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ابھی کوئی انتظام نہیں۔ دوسرے دن پھر جب وضو کرا رہے تھے، پھر پوچھا ربیہ نکاح؟ پھر ٹال گئے ہنس کے۔ فرماتے ہیں میں نے خود سوچا کہ رے بار بار نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور تو چپ ہے، انکار کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے جب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو کہہ دے، اپنی خواہش بتا دے۔ فرمایا جب میں تیسرے دن صبح وضو کرانے گیا، رسول اللہ نے سارا وضو کر لیا، آج پوچھا ہی نہیں، آج نہیں پوچھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اچھا وہ تو بات ہی بیچ میں رہ گئی۔ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب اندر تشریف لے جانے لگے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آواز مار کے پوچھا، اچھا پھر وہ نکاح کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جو بہتر کریں۔ تو فرمایا اچھا فلاں انصاری صحابی کے گھر پہ جاؤ اور جا کے کہو رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ غلام ہے غلام۔ یہ آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، وہ قصہ بھی بادشاہ والا اسی لیے سنایا جن کو بھوت سوار ہے برادری واد کا۔ تمہاری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی عمریں 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، جتنے مرضی سجدے کرتے رہو، جو اولاد بستر پر تڑپ رہی ہے، تمہارے سجدے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے، ان کے زنا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تم نے نکاح سے انکار کیا صرف اس لیے کہ بڑا سرمایہ چاہیے، بڑا گھر چاہیے، دولت کے انبار لینے، بس اس چکر میں۔ حضرت ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اس انصاری صحابی کے گھر، سلام کیا، انہوں نے بیٹھ جائیے۔ جب اپنی ضرورت بتائی تو ابھی وہ ماں باپ تو بیٹی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ابھی سوچ ہی رہے ہیں ہاں یا نہ، کچھ نہیں کی، نہ تو کرتے ہی نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ بیٹی نے بھی اندر سن لیا، اس نے اپنے والد کو بلایا، فرمایا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اس طرح کے لوگ اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تو اکثر ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی علیہ السلام نے کہا کہ ذات اور برادریاں، رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا، تم تو اس حد تک ضدی ہو گئے ہو کہ نہیں ہم تو برادری کے باہر نکاح ہی نہیں ہو سکتا، پھر کون سی مسلمانی ہے یار؟ کون سی مسلمانی ہے؟ ان بچوں کو ضائع نہ کیجئے۔ اگر ایک بندہ MBA بھی کر لے اور اس کی وقت پہ شادی نہ ہو جائے تو وہ مینٹلی طور پر اس حد تک متاثر ہو جاتا ہے، پوچھ لیجئے گا کسی ڈاکٹر کو جا کے۔ شادی ایک پاکیزہ عمل ہے، ملنا تو مرد اور عورت نہیں ہے، لوگ پیسے دے کے چاہے مل لیں 1 گھنٹے کے لیے، لیکن شادی کے لیے کیوں کہا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کچھ گواہ بیٹھے ہوں، تاکہ یہ مقدس عمل ہے، اس سے انسانیت نے فروغ پانا ہے، اس سے نئی نسل نے جنم لینا ہے، اس لیے رشتہ زیادہ مقدس ہے۔ عورت اور مرد کا ملنا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے ملنے کی وجہ سے نئی نسل کا ایک پاکیزہ روح کو وجود کے اندر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی قسم کھائی کہ یہ بڑا مقدس عمل ہے، اور اس مقدس عمل کا کھیل بنا دیا بھائی۔
ایک بات میں بار بار دیکھتا ہوں، میں اکثر ابھی ہمارے چچا ہیں حافظ اسرائیل صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، ملیر کوٹلہ میں گیا تو نہایت سادگی سے عورتیں پردے میں ایک طرف تھیں اور مرد ایک طرف تھے، آرام سے زمین پہ بیٹھا، دسترخوان لگایا، ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے اللہ نے دے دیے ہیں، وہ سوچتے نہیں وہ تمام کام کرنے ہیں جو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہوں، وہ تمام کام کریں گے۔